बहुत शुक्रिया आप सबका। और आपने हमारा मेयर साहब का, शोरो साहब का थोड़ा ब्रीफिंग सुना है। ये मैं तकरीबन एक साल पहले हैदराबाद आया था ताकि हम आपका जो एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पार्क जो पानी वसूल करने के लिए पीने के पानी का मंसूबा था उसका इफ्तिताह किया। और मैं बहुत खुश हुई सुनते हुए कि 2 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारा दूसरा मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और 3 साल के अंदर 2 और मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे, जिससे हम हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके को मज़ीद पीने के साफ़ पानी दिलवा सकेंगे। आज मैंने आपका एक हसन अली फंदी पीपल्स पार्क का इफ्तिताह किया। और आज मैं न्याज स्टेडियम जो रिहेबिलिटेट हुआ है और उसका पुराना मकाम वापस दिलवाया गया है, इसका भी हम इफ्तिताह करने आए हैं। साथ साथ मुझे ब्रीफिंग दिलवाया गया आपका ऑटोबॉम रोड जिसका मॉडर्नाइज़ किया गया है और बहुत बेहतर बनाया गया है। और दूसरा जो आपका रिंग रोड बन रहा है जो पूरा हैदराबाद को इंशाल्लाह ताला कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ तरक्याती मंसूबे हैं जो हैदराबाद शहर में इस वक्त जारी है। मैं बहुत खुश हुई ये देखते हुए कि सूबाई हुकूमत, बल्दियाती निज़ाम और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का HMC का निज़ाम मिल के काम कर रही हैं। ये पहली दफ़ा है कि मैं हैदराबाद की तरक्की को इस तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ और यही हम देखना चाहते हैं। माजी में होता ये था कि जो बल्दियाती निज़ाम था वो अलग जमात से ताल्लुक़ रखता था, जो आपका सूबाई हुकूमत वो अलग जमात से ताल्लुक़ रखता था। और अफसोस के साथ जो जमातें जीतते आते थे वो नफ़रत फैलाते हुए, लड़ाई करवाते हुए पे ध्यान देते थे। और जो शहर के अवाम थे, जो हैदराबाद के अवाम थे, उनका जो तरक्याती मंसूबे थे, जो इस शहर का प्रोग्रेस होना चाहिए था, सिंध का दूसरी बड़ी शहर, तारीख़ी शहर के लिहाज से वो नहीं हो रहा था। और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हैदराबाद आगे बढ़ता रहेगा और हैदराबाद के अवाम को उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। वैसे तो मसले मसाइल भी है, काफ़ी जो मुश्किलात आपके जो HMC के टाउन चेयरमैन एक्सेट्रा फेस कर रहे हैं, उन्होंने उनके बारे भी हमें बताए हैं। इंशाल्लाह ताला उन पे हम गौर करेंगे और वज़ीर आला साहब कोशिश करेगा कि इनकी जो मुश्किलात है वो दूर करे ताकि हम इस शहर को वो फोकस दे सके जो मैं देना चाह रहा हूँ। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक किस्म का तारीख़ी कामयाबी हैदराबाद के अवाम की तरफ एक के बाद एक दिया जा रहा है, उसका जवाब भी हम पे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम हैदराबाद के अवाम के, हैदराबाद के शहरियों के उम्मीदों के मुताबिक उस लिहाज से काम करें। तो एक बार फिर मैं यहाँ का जो मेरा HMC की टीम है, हमारा मेयर साहब की क़यादत में काम कर रहा है, उनको शाबाश देना चाह रहा हूँ और सूबाई हुकूमत का भी शुक्रगुज़ार हूँ को वो ख़ास तौर पे हैदराबाद शहर को इस किस्म की फ़ोकस दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हामिद शेख साहब जी। नहीं, एक मिनट। मंसूबा जहाँ मेरा घर बनाने का मंसूबा है, कौन सा जो सैलाब मुतासरीन के लिए है, आप उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लग। हाँ वो बिल्कुल सही। वो
تین سوال آپ نے ایک سوال میں کیے ہیں، تو میں تین کے جواب دینا چاہوں گا. ایک ارادہ آپ کا نہیں تھا لیکن ایسے لگا تو میں نے اس پہ واضح کرنا ہے کہ جہاں تک سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے، جس کو ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ اور مقامی سطح پہ NGOs کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں، یہ پورا پاکستان سے شفاف ترین اور کرپشن پاک منصوبہ ہے، اور یہ دنیا کا پوری دنیا کا سب سے بڑے گھر بنانے والا منصوبہ ہے. تو میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف اتنے بڑے پانے میں ایک ایسے پانے پہ اتنا انقلابی پروگرام لے کر آئے ہیں جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا مکان کا جو وعدہ تھا ہمارا، ہم پورا کر کے دے رہے، پکا گھر بنا رہے ہیں سندھ بھر میں، وہ بھی 21 ملین فیملیز کے لیے، ساتھ ساتھ مالکانہ حقوق بھی ان کو دلوا رہے ہیں. اور انٹرنیشنل میں نے جب یہ پورا منصوبہ ہم نے اس کا جو پلان کیا تھا، اور دنیا بھر میں فائنانسنگ کی بحیثیت آپ کے وزیر خارجہ اس کا مینیج کر رہا تھا، تو ہم نے ایسے اس کو آرگنائز کیا ہے کہ نہ صرف یہ کرپشن سے صاف ستھرا ہے مگر اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اور ڈیجیٹائز ہے کہ یہ پورا پروسیس آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ چیک کر سکتے ہیں، اور ہم واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جبکہ بہت زیادہ پیسہ اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے مگر پورا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. جہاں ماضی کے منصوبے ہیں جس پہ آپ جیسے آپ شکایت کر رہے ہیں، اس پہ میں ہمارا رائٹ سائڈ پہ میرا سندھ کا صدر بیٹھا ہے اور اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہ ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ صوبائی اسمبلی نے 20 ارب روپیہ واپس وصول کروائے ہیں. ٹرانسپیرنسی کا جو ڈرائیو چل رہا ہے پورا صوبہ سندھ میں، اس لحاظ سے میں نثار کھورو صاحب کو کہوں گا کہ اس کا تحقیقات کرے اور جو حقائق ہے وہ سامنے آئے، اور اگر اس میں بہتری آ سکتا ہے اس پہ ضرور کرے. جہاں تک آپ کی میڈیکل کالج کی بات ہے، صوبہ بھر میں سندھ حکومت کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے بنائے ہیں اور سب سے زیادہ یونیورسٹیز بنائے ہیں. یہ کیا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو، صدر زرداری کا دور ہو، یا پچھلے 15 سال کے دور ہو، جو ملک بھر میں خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں. اس لیے وفاقی حکومت ڈیولوشن بھی نہیں کرتے ہیں صحیح طریقے سے، وسائل بھی آپ کو نہیں دیتے ہیں، جو ان کے ذمہ داریاں ہیں خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کے لحاظ سے، وہ سالوں سال، چاہے وہ خان صاحب کی حکومت ہو یا اس وقت کی حکومت ہو، وہ کٹوتی جب کرنا پڑتا ہے تو افسوس کے ساتھ ہمارا نوجوانوں کے مستقبل کو خطرہ میں ڈال کے HEC پہ ہی خطرہ ہو. تو ملک بھر میں ایک ہی صوبہ ہے جو نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طالب علموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سالوں سال صوبائی حکومت سے ہی وہ اوور کمپنسیٹ کر کے میچنگ فنڈز رکھ کے ہم اپنا ہائر ایجوکیشن کو زندہ رکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک معاشی بوجھ پڑ رہا ہے کہ ہم اوپر وفاق کا بھی ذمہ داریاں اپنا رہے ہیں اور اپنا ذمہ داریاں جاری رکھیں، جس کی وجہ سے جو ہمارا لانگ ٹرم پلاننگ وہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، صوبہ سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا یہ خواہش ہے کہ ہم تعلیمی ادارے یونیورسٹی بنائیں. ماضی میں ایسے ہی ہوتا تھا اور دنیا بھر میں ایسے ہیں. آپ آکسفورڈ جاتے ہو تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی صرف آکسفورڈ میں رہنے والے اور انگریزی بولنے والے کے لیے ادارہ نہیں ہے، وہ دنیا بھر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور پورا برطانیہ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ ہے. وہی سوچ تھا جب جام شورو میں اتنا شاندار تعلیمی ادارے قائد عوام کے دور سے لے کے اب تک بنے ہیں کہ ہم نہ صرف جام شورو کے عوام مگر سندھ بھر کے، پاکستان بھر کے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پورا ریجن کو، عوام کو اٹریکٹ کر سکتے ہمارے تعلیمی اداروں پہ. ہم تو فخر کرتے ہیں کہ فلسطین سے بچے پاکستان کے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ضرور یہ میرا خواہش ہے کہ ہم حیدرآباد میں اور سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں نیا یونیورسٹیز بنا سکے. اور جو جس میڈیکل یونیورسٹی کا آپ اسپیسیفک ذکر کر رہے ہیں اس پہ میں جو میرا تعلیم کا وزیر ہے اس سے
مزید معلومات لے کے. अशोक शर्मा यार भाई हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई भी है. ये अशोक आपकी अच्छी पॉइंट है. बिल्कुल सिंध का दूसरा बड़ा शहर में एयरपोर्ट होना चाहिए, और वफाकी हुकूमत की ये एक मैंडेट है एयरपोर्ट्स के लिहाज से. तो मैं इस बात पे एतराज़ करता हूँ कि जो हमारा एयरपोर्ट्स चल रहे हैं उनको भी मुख्तलिफ दौर में बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से सिंध के अवाम को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है. मैं तो सबसे पहले अपना ही शिकायत करूँगा कि मोहनजोदारो एयरपोर्ट को बंद किया गया है और उसका असर हमारे लारकानों को अवाम को भी फेस करना पड़ रहा है. पुराना एयरपोर्ट्स बंद करने के बजाय उनको भी फ़ाल करना चाहिए. और साथ साथ जो इतने बड़े शहर है जैसे हैदराबाद जैसे शहर, कोई वजह नहीं कि ना सिर्फ एक नेशनल एयरपोर्ट बट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में होना चाहिए. मैं इस इशू को वज़ीर आज़म साहब से रेज़ करूँगा कि हैदराबाद शहर को ये फैसिलिटी वसूल किया जाए. दूसरे शहरों ने जैसे सियालकोट का पंजाब का एक शहर है, उन्होंने अपना एयरपोर्ट भी बनाया और अपना एयरलाइन भी बना दिया. तो एक तो हमारा कोशिश ये होगा कि मैं वज़ीर आज़म साहब को कायल करूं कि हम ये तोहफ़ा हैदराबाद के अवाम को दे दें. अगर उसमें हम कामयाब नहीं होते तो शायद हमें फिर अपना एयरपोर्ट और अपना एयरलाइन हैदराबाद एयर के नाम पे लॉन्च करना पड़ेगा. मैं समझता हूँ कि वो भी कामयाब होगा. वैसे सूबाई सिंध की सिंध हुकूमत वो पहला सूबाई हुकूमत है जिसने अपना एयरपोर्ट बना दिया. पारकर में माय बख्तावर एयरपोर्ट सूबाई हुकूमत ने बनाया है, मगर ये असल ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत होता है, तो हम वहाँ पहले पहुँचेंगे. मैं बहुत खुश हूँ आपने ये पॉइंट उठाया. मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम हैदराबाद को ये फैसिलिटी दिलवा सकें. शौकत मेमन साहब आपने अभी आज हमने जो पार्क का इफ्तिताह किया है, इंशाअल्लाह ताला ये पूरा हैदराबाद के लिए एक शानदार फैसिलिटी होगा. इन्होंने इसमें जो वॉकिंग ट्रैक्स है, साइकिलिंग ट्रैक्स है और अर्बन फॉरेस्ट का निज़ाम, आपका पोल्यूशन का मुकाबला करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट का निज़ाम का बंदोबस्त भी किया है. एक मैंने शिकायत किया कि जहां हमारा इस पार्क में गाड़ियों के लिए फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी है, आम आदमी को पैदल चल के पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. तो शोरर साहब ने मुझे वादा किया है कि वो एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी ऐड कर रहे हैं. इम्तियाज करवा अमेरिका ने जो है पीएलए और मजीद बकेट के ऊपर जो है वो प्रेशर करके अमेरिका ने उनको क्लियर किया है. इससे प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पर क्या पाकिस्तान के लिए. जहाँ तक मजीद ब्रिगेड या पीएलए जैसे तंजीमें हैं जो वायलेंस अपना के कभी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, ख़ास तौर पर मेहनत कश मज़दूर जो बलूचिस्तान काम करने के लिए पहुँचते हैं, उनको कातलाना हमला का निशाना बनाते हैं. और जिस अंदाज से जब पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा, तो पीएलए और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया. और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे थे, उसके बाद वैसे तो हम सब जानते हैं कि दहशतगर्द तंजीम है, मगर ये बात कि इस वक्त अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है. हमारा कोशिश ये है कि जहाँ मुख्तलिफ ममालिक तो ज़रूर डिक्लेयर कर सकते हैं इन तंजीमों को कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं और उसका पाबंदियाँ ख़ास तौर पे जब इतना बड़ा ममालिक जैसे अमेरिका जैसे मुल्क करता है तो उसका फ़ायदा है. लेकिन हमारा मज़ीद कोशिश ये इंशाअल्लाह ताला होना चाहिए कि इन तंजीमों को कि हम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं, ताकि जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है जो ख़ास तौर पे भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और उनके सहूलतकार जो मौजूद है उनको टैकल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनली आलमी इदारे इनको इस तरीके से इस नज़र से देखा जाए और इंशाअल्लाह ताला वो भी हम कामयाबी हासिल करेंगे.
تو 26 27 اور NFC جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی بات ہے، یہ ایک سیاسی کمپرومائز کی صورت میں امینڈمنٹ سامنے آیا ہے، جہاں مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنے سیاسی اسٹرینتھ کے بنیاد پہ ایک کنسنسس پہ اچیو کیا اور پھر یہ آئین سازی ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کے شکایتیں ہیں اور وہ اپنی ذاتی مشکلات کی وجہ سے شاید شکایتیں ہوں گے، مگر جو تاریخی کامیابیاں ہم نے حاصل کیا ہے اس 26th امینڈمنٹ، وہ کسی ایک دور کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے حاصل کیے گئے۔ مثلاً ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور تمام جمہوری سیاسی تنظیموں کو چارٹر آف ڈیموکریسی سے ایک یہ مطالبہ موجود تھا جو کہ ہم 18ویں ترمیم پاس کرتے مکمل نہیں کر سکے، جو عدالتی نظام کے ریفارمز کے حوالے سے اور عدالتی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے تھا۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہمارا خواہش تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کمپرومائز کرتے ہوئے ایک کنسنسس کے مفاد سے، تاکہ ہم بروٹ میجورٹی تھرو اور توڑ پھوڑ کے بجائے مل کے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کے ساتھ، حکومت کے جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کمپرومائز کیا۔ ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بجائے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے ہم نے مان لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سوچ یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ، جس کا نام، جس کا قد، جس کا جورسپروڈنس میں اور پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اپنے مقام تھا، کہ وہ ہمارا عدالتی بینچ کا سربراہ، عدالتی کورٹ کا سربراہ بنتا، مگر دوسرے سیاسی جماعتوں کا اعتراضات تھا، تو ہم نے وہ طریقہ بھی کمپرومائز کے تھرو، جمہوریت کے تھرو اس کو بھی پیچھے، اس سے بھی پیچھے ہٹے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک یہ مطالبہ تھا کہ جو ہمارا سب سے بڑا عدالت ہے وہاں تمام صوبے کے ایکول نمائندگی ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے صوبے کے لحاظ سے یا تمام صوبے کے لحاظ سے جو اس امینڈمنٹ میں سب سے بڑا کامیابی ہے اور جس کی وجہ سے شاید کچھ جماعتوں کو اعتراض ہے 26th امینڈمنٹ پہ، وہ یہ کہ تمام صوبوں کو ایکول نمائندگی، آئینی بینچ میں ایکول نمائندگی ماضی پہ تو کیسے ہوتا تھا؟ کسی ایک صوبہ سے دوسرا صوبہ میں کسی جج کو بھیجتے تھے، اس صوبے کے کہہ کے وہ چیف جسٹس بناتے تھے۔ ایسے کوئی کنسپریسی آگے ہمارے صوبے کے ساتھ بھی ہوا ہے، جہاں یہاں کا سندھ کا چیف جسٹس سالوں سال چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہتا تھا، اوپر اس کا ایلیویشن نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور یہ کامیابی کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ جو لوگ زیادہ کرٹیسائز کرتے 26th امینڈمنٹ پہ، وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ یہ تاریخی کامیابی جو پاکستان کے قیام سے لے کے یہ وفاقی نظام بنتے ہوئے ہم نہیں حاصل کر سکے، جس کا نقصان ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کے شہادت پہ سامنے وہ بکتا، اس کا ہم نے 26th امینڈمنٹ کے تھرو آئی تھنک اچیو کر لیا ہے، جو بہت بڑا کامیابی ہے۔ 27th امینڈمنٹ ہوائی باتیں میں سن رہا ہوں، آپ سے سن رہا ہوں، ابھی تک کوئی وفاقی وزیر یا وزیر اعظم صاحب یا کوئی مجھے میرے جماعت سے اپروچ انہوں نے نہیں کیا ہے کسی واضح امینڈمنٹس کے بارے میں یا کوئی اور مزید تبدیلیاں لانے کے بارے میں۔ آخری جو سوال آپ کا NFC کے ہے وہ بالکل صحیح سوال ہے، ایبسولوٹلی NFC میں مزید تبدیلیاں تو آنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلی NFC ایوارڈ دیا گیا وہ 18ویں ترمیم پاس ہونے سے پہلے دیا گیا، تو پہلے ہم نے اپنا 2010 سے پہلے NFC ایوارڈ پاس کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی۔ تو جب ہم نے 18ویں ترمیم سے تقریباً 40 ایسے ادارے، وہ وزارتیں، منصوبے، ذمہ داریاں جو وفاق کے ہوتے تھے، ہم نے تو صوبائی حکومت کو وہ ذمہ داریاں دلوا دی، مگر NFC ایوارڈ وہی ہے جو 18th امینڈمنٹ کے پرائر سے تھا۔ ساتھ ساتھ ہمارا آئین میں یہ موجود ہے کہ ریگولرلی آپ کو ہر 5 سال بعد نیا NFC دینا چاہیے۔ اسی آئین میں وہ تو آلریڈی موجود ہے کہ جو آپ نیا NFC ایوارڈ دیتے اس میں آپ صوبائی حکومتوں کے شیئرز میں کمی نہیں لے کر آ سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایبسولوٹلی
ہمیں پھر فوری طور پہ NFC کو بلانا چاہیے، نیا NFC ایوارڈ دلوانا چاہیے، تمام صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت جو ان کے مزید ذمہ داریاں ہیں تو مزید وسائل ان کو دلوانا چاہیے، اور جو وفاقی حکومت کی نالائقہ ہے، ناکامیاں ہیں، ان کی اپنی کمزوریاں ہیں کہ ان کا FBR ٹیکس جمع نہیں کر سکتے، وہ اپنا بجٹس بنا نہیں سکتے اس طریقے سے، وہ برڈن، وہ قصور تو نہ سندھ کا، نہ بلوچستان کا، نہ پنجاب کا، نہ پختونخوا کا، کسی صوبہ کا عوام کا ذمہ داری یا کوٹھائی نہیں ہے، اس میں 100% اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابوں کا قصور ہے، FBR کے چلانے والے کی قصور ہے، اور ان کو ان کے قصور کا وہ ٹھہرا دے، لیکن صوبے کو ان کا حق دینا پڑے گا تاکہ ہم اپنا ذمہ داریاں پورا کر سکیں۔ آپ صوبہ بلوچستان کو دیکھ لیں، جہاں اس وقت آپ ایسے ہائیبریڈ وار کا مقابلہ کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف ابھی آپ نے مجھے مجید بریگیڈ اور BLA کا ذکر کیا، دوسری طرف سے جو طالبان ایسک جیسے مذہبی ایکسٹریمسٹ دہشت گردی منصوبے وہ بھی آ کے حملہ کر رہے ہیں، جو وہاں کے وفاقی ادارے کو بلوچستان میں ٹھہرانا، ان سے کام لینا اور لینا پڑ رہا ہے، اس لیے آپ نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، وہ بھی صوبائی حکومت کو بھی وزن اٹھانا ہے، تو کتنا پیسہ رہتا ہے کہ بلوچستان کا صوبائی حکومت صحت پہ کام کرے، تعلیم پہ کام کرے، روزگار دلوانے پہ کام کرے، تاکہ ہم وہ ہارٹس اینڈ مائنڈس جو ہر کاؤنٹر انسرجنسی، کاؤنٹر ٹیررزم کا دنیا بھر میں طریقہ کار یہ ہے کہ کئی جنگ اب صرف بندوق اور گولی اور ہتھیار کے ساتھ نہیں لڑتے، ایک طرف سے ایک کنیٹک آپشن ہے جہاں سے آپ ان دہشت گردوں سے بالکل مقابلہ کریں اور کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی یہ ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ پہ غربت مٹانے کے لیے، عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا کام میں مزید اضافہ کرتے ہیں تاکہ یو کین ون واٹ از دی known as the hearts and minds. So in that context میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو وہ اپنا ذمہ داری پورا کرنا چاہیے، تمام صوبے کے ساتھ مل کے بات کرنا چاہیے، اور کنسنسس سے ہمیں ایک آئینی NFC ایوارڈ دینا چاہیے، غیر آئینی NFC ایوارڈ کے ساتھ تو پاکستان پیپلز پارٹی کھڑا نہیں۔ فیض کوثر صاحب، فیض کوثر صاحب پلیز Who's فیض کوثر صاحب؟ ٹائم دنیا کا بھی مسئلہ ہے، ہاں، خاص طور پر سندھ کا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر بھارت سندھ کا آسموازیشن اتر گیا ہے، اگر وہ پانی نہیں چھوڑتا، پانی بند کرتا ہے، تو پھر پاکستان کا ایک تو آپ نے یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا، اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ سب نے دیکھا، میں آپ سب کو حیدرآباد کے عوام کا جو کردار تھا ہمارا 5 دن کا جنگ کے دوران، جہاں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا، اتنا عبرتناک شکست کہ وہ ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، وہ اپنے جہاز نہیں گن سکتے ہیں، وہ جہاں بھی ہاتھ لگاتے ہیں کچھ غلط ہو جاتے ہیں ان سے، وہ اس لیے کہ وہ بہت کنفیوزڈ ہے کہ جس انداز سے پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے ایئر فورس میں سب سے بھر کر پاکستان کے عوام اور پاکستان کے نوجوانوں نے ان کو عبرتناک شکست دلوایا۔ شکست تو آپ نے دلوا دی جنگ کے میدان میں، تو بھارت نے پھر ایک بہت ہی بزدلانہ حرکت کیا ہے، جہاں وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا، معصوم شہریوں کا پانی روکیں گے، وہ سندھو پہ ڈیمز بنائیں گے، کینالز نکالیں گے، اور سندھ طاس معاہدہ کو غیر قانونی طور پہ نہیں مانیں گے۔ پاکستان نے اس کیس کو دنیا بھر میں اٹھایا ہے، اور دنیا کو یہ بات میں امریکہ بھی گیا ہوں، UK بھی گیا ہوں، EU بھی گیا ہوں، اور پاکستان کے کیس دہشت گردی کے حوالے سے اور سندھ طاس معاہدہ کے حوالے سے پاکستان کا کیس اٹھایا ہے۔ ہم ٹرمپ حکومت کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیرفز اور سینکشنز بھارت کے خلاف لگائے ہیں اپنا ٹریڈ وار کے کانٹیکس میں۔ یورپین یونین بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کو سینکشنز بھارت پہ لگائیں گے، اور ان کی عوام کے معاشی انداز پہ ان کے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن یہ اس بزدلانہ حملہ سے، اس بزدلانہ موقف سے بھارت پیچھے نہیں ہٹ رہا، جس کی وجہ سے میں حیدرآباد کے عوام کا ساتھ مانگتا ہوں۔ پورا ملک کو اس موقف پہ ایک ہونا چاہیے،
वैसे जैसे आपने कहा है कि सिंध के अवाम हमेशा सफ़ अव्वल का किरदार अदा करते हैं जब हमारा सिंधु का सवाल आता है, दरिया का सवाल आता है और पानी का सवाल आता है, और वैसे ही हमें सब एक होके मोदी का इस हमले के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, एक होके एहतजाज करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसा मौक़िफ़ है, ये एक ऐसा पोजीशन है जो अमली तौर पे भारत को पीछे हटना पड़ेगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद होके इनका मुकाबला देंगे। हमारा जो मुल्क के अंदर पानी का इस्तेमाल है, हम काफ़ी देर से कहते आ रहे हैं कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये डैम्स का, कनाल्स का, ये बहुत पुराने मंसूबे हैं, और ऐसे मंसूबे होते हैं उन ममालिक के लिए जहाँ एक्सेस पानी होता है। जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी मौजूद सालों साल होते हैं, तो वो ममालिक बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, बड़े बड़े कनाल्स निकालते हैं। जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा, और पाकिस्तान में आप हैदराबाद के अवाम से पूछे, आप कराची के अवाम से पूछे, आप खट्टो के अवाम से पूछे, ज़रूरत से ज़्यादा पानी तो मौजूद नहीं। उन सूरत में हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। आज तक पाकिस्तान में हम फ्लड इरिगेशन पे ज़ोर देते हैं, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन, साइंटिफिक तरीक़ेकार मौजूद है कि हम अपने निज़ाम को मॉडर्नाइज़ करके जो मौजूदा पानी है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके अपना ज़रूरियात पूरा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्क भर में वफाकी हुकूमत को इसको देखना चाहिए कि हम मॉडर्नाइजेशन भारत के जवाब देने के लिए नहीं, मॉडर्नाइजेशन मौसमी तब्दीली का मुकाबला करने के लिए, अपनी पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। भारत का ये मौक़िफ़ हम मान नहीं सकते। तो मैं ये नहीं कहने के लिए तैयार हूँ कि भारत ने ये किया तो मैं अब कोई दूसरा पाकिस्तान में उस मद में कोई फ़ैसला लूँ। नहीं, हम भारत का फ़ैसले मानते नहीं हैं। हम कानूनी तौर पे पुरअमन तरीके से उनको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि आइन के मुताबिक और इस ट्रीटी के मुताबिक उन्होंने ये तीन जो दरिया है वो पानी हमें दिलवाना इस सिंतास मुआहिदा के ज़रिए देना पड़ेगा। अगर सिंतास मुआहिदा नहीं है तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को 6 दरिया के ऊपर आलमी कानून के मुताबिक लोअर रिपेरियन राइट्स मौजूद है, और फिर हम वो लोअर रिपेरियन राइट्स मांगेंगे वो 6 दरिया के मुताबिक। इरफान भाई बेपनाह कुर्बानियाँ रही हैं, मगर अब इससे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइजिंग हो रही है, उसकी वजह क्या है? और दूसरी चीज़ ये है कि इससे लग रहा है कि मुल्क में हाइब्रिड डेमोक्रेसी चल रही है, फिंगर चेयरमैन की। आप समझते हैं कि जो मौजूदा डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल सही है? थैंक यू। आपका नून लीग का क्या सवाल जो इतना? मेरा नून लीग के हवाले से ये सवाल है कि नून लीग के पहले पीडीएम में, फिर आपके साथ आप जो है कंडीशनल सपोर्ट उनकी जारी रखी है, लेकिन 2 साल होने वाले हैं, कोई वफाकी वजीर यहाँ सिंध के किसी शहर का दौरा नहीं करता। आपसे पूछ लें यहाँ इनके मालूम है क्या कोई मकसद, कोई ऐसे वफाकी मंसूबे हैं, एस्को जैसे इदारे हैं, यहाँ आके कोई ब्रीफिंग नहीं लेते? क्या आप लोगों के दरमियान ऐसा कोई मुआहिदा हुआ कि वो यहाँ ना आए, या सिर्फ जो है वो वफाक का हिस्सा नहीं है, सिर्फ पंजाब पाकिस्तान है? एक ये मेरा सवाल है। और दूसरा ये है कि पहले जो है गैर मुल्की जरीदे जो है वो कंट्रोल डेमोक्रेसी पाकिस्तान के हवाले से लिख रहे हैं। अब जो है इकोनॉमिस्ट वगैरह जो मैगजीन्स हैं वो जो है अथॉरिटेरियंस जो हुकूमतें लिख रहे हैं, तो आपने उसकी मुसलसल सपोर्ट जारी रखी हुई है। आर्मी चीफ का अभी दौरा हुआ है, वहाँ जो है कुछ जो मुखालिफ कुव्वतें हैं अब मिलना शुरू हुए, अखबार सोशल मीडिया के ज़रिए दोबारा बातें ज़द-ए-आम आ गई हैं। तो आप लोग कहाँ खड़े हैं? अगर कल को इलेक्शन होते हैं तो आपका नैरेटिव क्या हो? ये आखिरी क्वेश्चन है। ओके, आपने हर क्वेश्चन कर लिया। तो पहले जहाँ तक हुकूमत की फोकस सूबा सिंध के बारे में, मैं वज़ीर आज़म साहब, अगर आप कहते हैं, वैसे तो इन्होंने आते होंगे वफाकी हुकूमत के वज़ीर या उनके इत्तेहादी भी आते होंगे, लेकिन अगर आपका कोई ख़ास शिकायत है मैं उनको ज़रूर बताऊँगा कि आने चाहिए और सूबा सिंध में मज़ीद काम करना चाहिए। मैं सीएम साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो जिस अंदाज से सूबा सिंध का नुमाइंदगी करते हुए हमारा आवाज़ बन के आपको अपने हक़ दिलवाते रहते हैं, चाहे वो बजट के इस प्रोसेस में हो या मुख्तलिफ़ अंदाज में, तो मैं उसको वेलकम करता हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान में जो हमारा जमहूरियत का सेहत है वो
بالکل اتنا صحت مند نہیں ہے جتنا ماضی میں صحت مند ہوتا تھا، لیکن ہمارا تاریخ بھی ایسے کچھ ہے کہ پاکستان میں آدھا سے زیادہ وقت ہم ایک آمرانہ آمریت کے دور سے گزرتے آ رہے ہیں، اور آپ نے پاکستان کے عوام نے جدوجہد کر کے 18ویں ترمیم جس کا ذکر ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے جدوجہد کر کے یہ جو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے ہمارا قیادت تک نے واضح قربانیاں، جان کی قربانیاں، جیل میں سب کچھ بھگت کے یہ نظام کھڑا کیا ہے، اور ہر دور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کے دور میں پاکستان میں ایک مئی 9 کا واقعہ ہوا، جس سے ایک سیاسی جماعت نے یہ فوج کے اداروں پہ ایک ایسا حملہ کیا جو کہ ہمارا ابھی تک اس کا جو کانسیکوینسز ہے ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا فوج کی سربراہ نے باقاعدہ اپنا ادارہ کا پالیسی اپناتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہوں گے، اور ایک سیاسی جماعت ایسا تھا جو کہتا تھا کہ نیوٹرل ہونا تو جانور کا کام ہے، اور جس نے ایک پورا مہم چلایا اپنی ذات کی وجہ سے، اور نہ صرف اپنے لیے ایک خاص کرسی حاصل کرنے کے لیے، مگر ہمارا آرمی چیف کو اور ہمارا فوج کی قیادت کو نشانہ بنا کے ان کے خلاف ایک اندرونی سازش کا کوشش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک کاسٹ ہوتا ہے پاکستان کی اور کسی بھی جمہوریت کے نظام، اور وہ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے، خاص طور پہ پی ٹی آئی جو پہلے کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، اب آپ ان سے پوچھیں کہ نیوٹرل ان کو پسند تھا یا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، اور ملک کے ممالک ایسے ہی چلتے ہیں کہ جب تمام ادارے اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، اور ہمارا ہمیشہ مطالبہ یہ رہا ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، کیونکہ یہ مئی 9 کے حملے میں سیاستدانوں نے، سیاسی جماعت نے اپنا دائرے میں نہیں رہا، وہ کہیں دہشت گرد بن گئے کہ دوسرے اداروں میں گھسے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں۔ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سیاستدانوں کو سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا پڑے گا، تاکہ ہم باقی اداروں کو بھی پش بیک کر کے اپنے اپنے اداروں میں کام کرنے پہ وہ بھی چاہیں گے، تمام ادارے چاہیں گے کہ وہ دوسری جگہ پہ نہیں، وہ اپنے کام پہ فوکس رہیں، تاکہ ہم ایک ملک کے طور پہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ Thank you. یہ میرا Thank you very لمبا much. چوڑا سوال ہے۔ Thank you. نہیں ایک سوال ہے آپ کے کہ امریکہ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں اگر امریکہ میں آگے جا کر مستقبل میں ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا مطالبہ کی؟ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ڈو مور رہی ہیں، حالیہ جو ایران کے ساتھ کشیدگی ہوئی رشیا کے، اس میں امریکہ ایران کے مخالف کھڑا تھا۔ اگر ہماری قربتیں بڑھتی ہیں، تعلق اسی طرح سے، اگر امریکہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے تو خارجہ کے رہنے کا آپ کا کیا موقف ہے؟ سر اس کے ساتھ ایک سوال تھا، ایڈ سر۔ پاکستان کا مفاد سب سے پہلے، اور پاکستان کے مفاد میں ہے، ہمیشہ ہمارا کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ دوستیاں رکھیں اور کم سے کم اختلافات رکھیں۔ ہمیشہ سے تاریخی طور پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 10-20 سال میں امریکہ کی جو جیو پولیٹیکل کمپلشنز رہے ہیں جنوبی ایشیا میں، اس کی وجہ سے ان کا ایک ان بیلنس اپروچ رہا ہے اس ریجن میں، جس کا میں سمجھتا ہوں ان کو نقصان ہوا ہے، اور اوبیسلی پاکستان کو بھی نقصان ہوا ہے۔ جس وقت سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، ایک تو آپ ایک جنگ جیت کے آئے، جب آپ جنگ جیتتے ہو تو اس کا اثرات ہوتے ہیں، ملک کے اوپر بھی فائدہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان شخصیات جنہوں نے یہ جنگ کی قیادت کی ہیں تو ان کے اوپر بھی انٹرنیشنلی ایک اپنا مقام آپ بناتے ہو۔ تو میں سمجھتا
पाकिस्तान के अवाम ने अपने कमान, पाकिस्तान की हुकूमत ने और जो फ़ौज वो जंग लड़ रहे थे उन्होंने अपने मकाम हासिल किया है। उस लाइट में हम दुनिया से बात कर रहे हैं। साथ साथ दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है, मगर जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब अमेरिका को कोई और ज़रूरत पड़ता है तो वो डू मोर की बात करते हैं। मैं खुश हूँ कि इस वक्त डू मोर कम कह रहे हैं और म्यूचुअल बेनिफिट पे गौर कर रहे हैं। जितना देर वो इस मोड में है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को जितना ज़्यादा फ़ायदा इसका ले सकते लेना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।